کہ ذہانت یا قابلیت جج ہوتی ہے، تو آپ نے بڑا ماشاءاللہ اس کو اسپیسیفائی کیا کہ اس سبجیکٹ کی دیکھتے ہیں کہ وہ اسے کتنا سمجھ آیا، کتنا اسے انڈرسٹینڈ کیا. میرے ذہن میں یہاں پہ یہ سوال آیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1 کلاس سے لے کر میٹرک تک یا پھر اے لیولز او لیولز تک یا پھر انٹر تک اور پھر آگے یونیورسٹی میں ایک بچہ اگر اپنی کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھا تو آگے یونیورسٹی تک ماشاءاللہ اس کا ایک وہی حساب کتاب چل رہا ہے. اچھا پھر ود ان اے کلاس، اور اگر 10 سبجیکٹس ہیں، لائک 5 سبجیکٹس ہیں، تو ہر ایک سبجیکٹ میں اسی کے مارکس زیادہ ہیں. یعنی انسان کی سائیکی تو ڈفرینٹ ہوتی ہے، کسی کو کسی میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو کسی میں انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اگر کوئی سائنس میں اگر 100 نمبر لے رہا ہے تو وہی بچہ اسلامیات اور اردو میں بھی وہ آگے بڑھا ہے. اس کے کیا ریزن ہے؟ بالکل اس کا اسی سے لنک ہے یہ چیز. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب کہ ہم اس سبجیکٹ کے اندر ہمارا جو امتحان ہے وہ ایک سرٹن اسکل ٹیسٹ کو، اسکل سیٹ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے وہ رسپانس کر رہا ہے. وہ اسکل سیٹ کیا ہے؟ اس بچے کی ایگزامینیشن کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی پڑھنے کی قابلیت، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو. آپ نے کئی اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہوں گے کہتے ہیں کوئی بھی سبجیکٹ دے دیں تو ہم اس کو کیونکہ اس میں ان کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، ان کو وہ ایک اسٹڈی پیٹرن میں وہ اصل میں ان کی اسکل کیا ہے، وہ اسٹڈی پیٹرن وہ ان کی اسکل ہے، سبجیکٹ نہیں. صحیح کہ سبجیکٹ کو پڑھا کیسے جاتا ہے، اس کے امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے، ان کی ماسٹری اس چیز میں ہوئی ہوئی ہے. صحیح. جب اس چیز میں ماسٹری ہو گئی ہے تو وہ ایک اور اس کو اگر آپ دیکھیں، آپ اس کو ایجوکیشن سے ہٹا دیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا اپنے ہم بچپن سے کہ کچھ ہمارے ساتھی دوست اگر وہ کرکٹ میں اچھے ہیں، آپ فٹ بال کا جب سیزن آئے گا تب بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی بچے سب سے اچھے ہوں گے. پھر کچھ دن بعد بچپن میں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک اسپورٹس کی طرف آپ فکس نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد آپ نے جناب کوئی اور اسپورٹ شروع کر دیا، والی بال شروع کر دی. آپ دیکھیں گے کہ وہ والے بچے، یہ ایک ایپٹیٹیوڈ ہے، وہ بچہ اس کی جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ کھیل کی طرف، وہ انٹرسٹ اور اس کی باڈی، وہ سب ہر چیز، تو آپ کو وہ ہر جگہ پر آؤٹ شائن کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کا اسٹیمنا اچھا ہے، اس کی تھوڑی ہیلتھ اچھی ہے، تو وہ ہر جگہ پر وہ ہر اسپورٹس میں فلرش کرے گا. اسٹوڈنٹس بھی اسی طریقے سے، اگر ایک بچہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے تو کسی سبجیکٹ میں تو اچھا ہوا، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے تمام سبجیکٹس میں وہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کہ ہم کہیں نہ کہیں ہماری ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ میں سبجیکٹ کی ذہانت پہ یا اس پہ فوکس کے بجائے ہم کہیں اس پیٹرن کے اوپر ایگزام کر رہے ہیں، جس کو وہ بچے نے، جس اچھا پڑھنے والا ہے وہ کوڈ کریک کر لیا، پرفیکٹ، اور جس نے نہیں کیا تو وہ کسی بھی سبجیکٹ میں وہ اسکل سیٹ اس کی وہ نہیں ڈیولپ. بالکل. تو اسی طریقے سے دیکھیں تو معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ، اور ہر جگہ کے بورڈ کے رزلٹس ہیں، لڑکیوں کے رزلٹس بہتر ہوتے ہیں، لڑکوں سے رزلٹس بہت خراب ہوتے ہیں. جی. پھر ایک اور ایگزامپل لیں کہ وہ تمام بچے جو میٹرک، انٹر اور اس میں پوزیشنز لیتے رہے، کیا وہ واقعی ذہین تھے؟ جب آپ جاب پلیسمنٹ میں اور وہاں پر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، بعض اوقات بالکل وہ وہاں پہ لیگ کر جاتے ہیں. وہ بچے جن کے رزلٹس کبھی اچھے نہیں آئے تھے، وہ آرڈینری تھے، لیکن جہاں پر اس قسم کی پوزیشن آئی تو جہاں پر کوئی ایگزام نہیں تھا، کوئی یہ چیز نہیں تھی، وہ زیادہ بہتر ڈیسیجن پاور ان کے پاس زیادہ ہے. اب ڈیسیجن پاور جو ہے وہ ایگزام میں آپ کہاں اسیس کر رہے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے. اب زندگی کے اندر تو جب آپ ریئل لائف کے اندر آتے ہیں تو وہاں ڈیسیجن پاور جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل. کمیونیکیشن اسکلس، ہم آئی کیو اور ای کیو سکسیس کے لیے پروفیشنل لائف میں ہم کہتے ہیں اونلی 15% آف آئی کیو کنٹریبیوٹس. جو آپ کا ایکولنٹ، جو آپ کا دوسرا ای کیو ہے، وہ آپ کو ایموشنل کوشن جو ہے وہ 85% کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ پیپل مینجمنٹ، پیپل اسکلس، آپ کا دوسرے کی بات سمجھنا، کب اس پہ ریئیکٹ کرنا، کب اس کی بات کو سمجھ کر کس جگہ پہ اس کو رسپانس کرنا ہے، رسپانس نہیں کرنا. یعنی وننگ دا پیپل از مور امپورٹنٹ دین آئی کیو. 85%. تو وہ 85% جس کی بنیاد پر ایک بچے نے آگے چل کے سکسیزفل ہونا ہے، ہم کتنا فوکس اس کی ایجوکیشن میں اس کی اسیسمنٹ اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ وہ ایموشنل کوشن میں کتنا امپروو کیا اس نے. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا
یہی وجہ ہے سر، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بچوں کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ وہ کس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرے. وہ مطلب اپنا کیریئر پاتھ جو ہے وہ نہیں بنا پاتا. اس کی شاید یہی وجہ ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے میری جو ہے نا ایکسپرٹیز کس سبجیکٹ میں. اور یہ بھی ہے. اور پھر جیسا آپ نے بات کی آئی کیو اور ای کیو کی کہ تو یہ بڑی زبردست بات ہے. اور میں اگر اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں، لیکن جو میری ایک اپنی آبزرویشن ہے اور عموماً ہمارے یہاں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جو بڑے اسکولز ہیں وہاں کے جو بچے ہیں ان کا ایک لیول ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. مطلب ان کا ایک کمیونیکیشن کا انداز، ان کا ایک نا کانفیڈنس لیول، وہ سب چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اٹس مین کہ وہاں پر ان چیزوں پہ کہیں نہ کہیں ورک ہوتا ہے، اور یہاں تو صرف کتاب نکالی. اور تو یہ بڑا ایک واضح فرق ہے. بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ فوکس، اسی طریقے سے ایکسپوجر وہاں پر ان اسٹوڈنٹس کو ارلی ایج سے بہت زیادہ دیا جاتا ہے. ان اسٹوڈنٹس کو مختلف جو ہے اداروں کے اندر، ان کی سمر ویکیشنز کے اندر ادھر بھیجا جاتا ہے. ان کو لوگوں کے ساتھ، اور کئی جگہوں پر اگر آپ، میں تو سٹی اسکول میں دیکھتا ہوں تو ٹیچرز جو ہے وہ بچوں کو اپورچونیٹی بہت زیادہ دیتے ہیں. میں آپ کو ایک کیمپس کے بارے میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن وہاں کی پرنسپل، اپنا پرنسپل آفس، جن دنوں بچوں کے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پرنسپل آفس جو ہے وہ بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ کے حوالے ہے اور اس کو رن کرو، جو چیزیں جس طریقے سے کرنی ہے یہ آفس ہے. اسی طریقے سے وہ یہ اپورچونیٹی دیتے ہیں کہ اور اسکولوں میں تو وہ نوگو ایریا ہوتا ہے، نوگو ایریا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اب اگر ایک فنکشن ارینج کرنا ہے تو جو کمیٹی انہوں نے اسٹوڈنٹس کی ارینج کر کے دی ہے، وہ کمیٹی ہی اس کے تمام ڈیسیجنز لے گی اسٹوڈنٹس کہ اگر اس میں گیسٹ کون سے ہوں گے، اس میں اگر ہمیں ان کو گیو اویز دینے ہیں تو اگر وہ مگز ہوں گے تو ان پہ کیا کلر کمبینیشن کا پرنٹ ہوگا. اسکول اس میں کوئی بھی، ایون میں نے اس ایکسٹینٹ تک جاتے ہوئے دیکھا کہ اگر کسی چیز میں کوئی غلطی ہے نا، اس ہیڈ نے اس غلطی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اور اس کو جانے دیا. اچھا، اس لیے صرف کہ یہ غلطی جائے گی تو یہ بچے جو سامنے ہے آئے گی اونرشپ کہ اچھا ہم نے یہ چیز غلط کی تھی اور یہ چیز ہم نے پروف ریڈ نہیں کی تھی. مینز اس کو بھی وہ لرننگ کرو کا پارٹ بنا دیا، اس غلطی کو بھی. تو یہ چیزیں جب اسکولس کے اندر ہوں گی، اسٹوڈنٹس اس پروسیس سے گو تھرو کریں گے تو ان میں، اور ایک وہ جو صرف اور صرف بک اور ایگزام، حالانکہ میں خود ایگزامینیشن کو دیکھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی اس جرنی کے اندر ایگزامینیشن شوڈ بی آف لیسٹ ویلیو. ایگزامینیشن اور اس کا جو ہے اس کی ویلیو کو ہم کم کریں، ان مارکس کو کہ اتنے آئے، اور ہم ان پیرامیٹرز پہ جج کریں، کچھ اور پیرامیٹرز پہ کہ یہ بچہ ہاں اس میں نہیں ہے سبجیکٹ میں، لیکن یہ ایک کسی چیز میں بڑا اچھا، تو اس کو اس میں آپ اس کو اپورچونیٹیز دیں، پارٹیسپیٹ کرنے دیں. آج کل اسٹیم، کمپیوٹر لینگویجز، یہ سب، تو بچے کو وہ پوٹینشیل آئیڈینٹیفائی کر کے اس میں وہ فلرش کر رہے ہیں تو کرنے دیں. پیرنٹس سے بھی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہر سبجیکٹ میں میرے بچے کے کیوں اتنے مارکس نہیں آئے اس پہ نہ کریں. اور جیسے میں نے سر آپ سے کہا نا کہ سبجیکٹ ایکسپرٹی پتہ نہیں چلتی، وہ ایکسپرٹ کس میں یونیورسٹی تک پہنچ جاتا ہے. تب بھی ابھی بھی جیسے میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، وزٹنگ فیکلٹی میں ہوں کے یو میں، تو ابھی 2 سیمسٹرس پڑھائے ہیں. تو وہاں جب بچوں سے پوچھا تو یہی ہوا کہ بس کسی طرح وہ بچے، کچھ کے علاوہ وہ بس بچے وہاں پہنچ گئے. اور میں آپ کو بتاؤں، چونکہ میں آن لائن پڑھاتا ہوں باہر کے بچوں کو قرآن پاک وغیرہ کافی ٹائم سے، تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے بھی اگر میں پوچھتا ہوں نا کون سے سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے، تو بڑا کلیئر آنسر آتا ہے 1 یا 2 سبجیکٹ کا. اسپورٹس کون سا آپ پسند کرتے ہیں، بڑا کلیئر آنسر. سبجیکٹ کون سا پسند ہے، بڑا کلیئر آنسر. میں اس وقت بڑا شوق ہوتا تھا، لیکن اب مجھے اس کے پیچھے وہ پوری ایک جو سائنس ہے وہ سمجھ آ گئی. آپ ایک پیٹرن دیکھیں ہر اسکول میں، ایون چھوٹے اسکول سے مراد ہرگز میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسکول، لیکن اپنے ریسورسز کے حساب سے جو کام کر رہے ہیں ان میں ہر جگہ پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ارلی ایئرس بچے کو بہت زیادہ تھوڑا سا بک سے ہٹ کر اور اوپننس پہ رکھتے ہیں. ارلی ایئر سے وہ بچہ آگے آتا ہے کلاس 3 تک، تھوڑا سا اس کو کریوسٹی کو دوسری چیزوں کو دبا کے 3 میں تھوڑا سا اپ کر دیتے ہیں، نہیں تھوڑا بک پہ آ جاؤ، ہر چیز اوپن اس طریقے سے نہیں ہے، لرننگ اس طریقے سے نہیں ہے، تھوڑا بک کے حساب سے چلنا پڑے گا. صحیح.
3 to 8 تک بھی ہم اس کو لرننگ کے لیے اپورچونیٹیز مختلف دیتے ہیں. صحیح. ادھر سے پڑھ لو, اس طرح سے پڑھ لو. بچے نے جیسے 8th کیا اور وہ او لیولس یا میٹرک میں آیا نا, ہم اس کو کہتے ہیں اب تک تمہارا دماغ جو ہے نا پورا بند ہو جانا چاہیے, کیونکہ اب تمہیں کوئی کریٹیوٹی, کوئی ڈفرینشیٹڈ لرننگ, یہ سب کچھ نہیں. اب تمہیں صرف اور صرف فوکس کرنا ہے کہ ایگزام کیسے دینا ہے. یعنی ہم ارلی ایئر سے او لیولس تک کے جرنی اگر دیکھیں تو ہم اس کو پہلے دیتے ہیں ایکسپوجر, اور گریجولی اینڈ سلولی ہم اس کو مستقل طور پہ اس کی کیوریوسٹی کو, اس کے دنیا کو اپنے طور سے دیکھنے کو ہم مستقل نیرو کرتے چلے جاتے ہیں. اور جب وہ میٹرک تک آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کی یہ ساری چیزیں پوری طرح میک شور کرتے ہیں بند ہو چکی ہوں, تاکہ اب وہ صرف ایگزام پہ فوکس کرے اور اچھے مارکس لائے, اچھے مارکس لے. تو ہم الٹا کام کرتے ہیں. ہم شروع سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس یہ کسی طریقے سے آہستہ 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 یہ اس پیٹرن پہ آ جائے کہ جہاں پر بس یہ لگی بندی چیزیں ہیں, ان کو پڑھنا ہے, ان کو ایگزام دینا ہے, مارکس آنے ہیں, اور میرا اچھے